أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشکمیا نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور یہ اللہ کی دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ تو انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اولیاء اللہ کا ذکر قرآن پر عمل ہے۔ سورہ کہف سے، سورہ کہف کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اب سورہ کہف میں 3 واقعات بہت مشہور ہیں۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ، ایک حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور ایک تیسرا حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ پہلا واقعہ ہے اصحاب کہف۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے اولیاء کا تذکرہ اللہ قرآن میں سورہ کہف میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے اولیاء اللہ کا ذکر کرے تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کا ذکر کرے تو انشاءاللہ ہم دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ہم اصحاب کہف کے واقعے کو سمجھتے ہیں۔ وہ جو ظالم بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، وہ بہت ظالم تھا۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اصحاب کہف آ کر ایک غار میں پناہ لے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ وہاں پر آپ کے ساتھ آپ کا کتا بھی تھا۔ تو اب وہ لوگ وہاں پر جا کے سو گئے۔ تو جو دقیانوس تھا اسے معلوم پڑا، تو اس نے کہا کہ یہاں پر دیوار کھڑا کر دو، یہ جو اصحاب کہف ہے ان کی قبریں بنا دو، نعوذ باللہ۔ تو جو دیوار کھڑا کرنے والے تھے وہ بڑے ایمان والے تھے، تو انہوں نے 2 تختی بنائی، ایک تختی دیوار کے نیچے رکھی اور ایک تختی خزانے میں۔ انہوں نے اس تختی پہ لکھا کہ یہ اصحاب کہف ہے، ان کے یہ نام ہیں اور یہ لوگ اپنا ایمان کو بچانے کے لیے یہاں پر غار میں آ کے پناہ لیے، بلکہ وہ تختی بنایا اور ایسے ہی تختی میں ایک خزانے میں رکھ رہا ہوں، بلکہ ایڈریس بتا دیا۔ اب ایک تختی دیوار کے نیچے تھی اور ایک تختی خزانے کے اندر۔ تو آپ لوگ جا کے سو گئے، تو 300 سال تک آپ لوگ سو رہے۔ پھر 300 سال کے بعد پیدرس نام کے ایک بادشاہ تخت پر آ گئے۔ وہ بڑے ایمان والے تھے۔ ان کی ایک پرابلم تھی کہ جو لوگ تھے، ان کی جو قوم تھی، وہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھ رہے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے۔ اس بات پر ان کا ایمان نہیں تھا، انہیں اس بات پر شک تھا۔ مگر الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے۔ اگر دل میں شک ہوگا تو وہ شرک ہوگا۔ تو یہ آپ کی پریشانی تھی، آپ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ پھر آپ کے دور میں ایک چرواہا تھا، وہ غار کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ غار بہت سالوں سے بند ہے، تو اس نے کیا کیا، اس غار کو توڑا، وہ غار کی دیوار کو توڑا۔ تو جب دیوار کو توڑا تو اس نے دیکھا کہ اندر لوگ سو رہے ہیں، تو وہ ڈر کے بھاگ گیا وہاں سے۔ جب دیوار ٹوٹ گئی، جب وہ بھاگ گیا، تو جب اصحاب کہف کی نیند کھلی، 300 سال کے بعد وہ بیدار ہوئے۔ اب 300 سال کے بعد ان کو بھوک لگنا شروع ہوئی، تو ان میں سے ایک کو انہوں نے بازار بھیجا۔ اب وہ 300 سال پرانا سکہ لے جا رہے ہیں بازار میں۔ تو وہ جو دکان والے تھے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ انہیں کوئی خزانہ مل چکا ہے، تو وہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی، تو ان کو پکڑ لیے۔ اور جب بادشاہ کے پاس لے کے گئے
تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھاگ کر آئے تھے، ہم کل غار میں سوئے تھے اور آج ہم اٹھے، ہمیں کوئی خزانہ نہیں ملا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو 300 سال پرانا دور تھا، دقیانوس تو چلے گیا، یہ تو بے درست کا دور ہے۔ تو اب وہ لوگ غار کے پاس ہے، جب جو دیوار توڑ رہی تھی وہ دیوار کے نیچے جو تختی تھی وہ تختی انہیں ملی۔ جب وہ تختی دیکھے تو سب لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے، موت کے بعد اللہ زندگی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے ولیوں کا قرآن میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہم آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ سے بھی بڑا کوئی علم رکھنے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ نہیں۔ پھر جب آپ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے واسطے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والے ایک میرے ولی ہے جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالیٰ، وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاں دو دریا ملتے ہیں اور جہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جب ہم اولیاء اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہمارا مردہ دل ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک مچھلی بنا لیں، اس کا خیمہ بنا لیں اور سمندر کے ساتھ چلتے رہیں، یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں میرے ولی رہتے ہیں جن کو میں نے علم عطا کیا ہے۔ آپ سفر پر روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ یوشع بن نوح علیہ السلام بھی تھے، یہ بھی ایک اللہ کے نبی ہے۔ تو آپ لوگ سمندر کے ساتھ چلتے رہے، پھر موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، آپ لیٹ کر آرام فرمائے۔ جب آپ آرام فرما رہے تھے وہ جو مچھلی تھی وہ زندہ ہو گئی اور پانی میں چلے گئی۔ تو حضرت یوشع بن نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا، لیکن آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ لوگ جلدی جلدی آگے چلے گئے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو آپ نے فرمایا کہ وہ مچھلی کہاں ہے؟ تو حضرت یوشع بن نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ مچھلی تو وہیں پر زندہ ہو گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہیں تو ہماری منزل تھی۔ پھر آپ لوگ قدموں کے نشان دیکھ کر واپس آئے، پھر وہاں پر آپ کو حضرت خضر علیہ السلام دکھے، آپ سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رب نے آپ کو بھیجا ہے اسی نے آپ کا نام بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ علم لدنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قلب میں الہام کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہے ان کو قلب میں الہام کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہ رہا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر کریں گے؟ اگر آپ صبر کریں گے اور میرے کام پر اعتراض نہیں کریں گے تو آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آپ راضی ہو گئے، آپ لوگ آگے بڑھے، ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی کنارے پر پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک ٹکڑا توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو ہماری مدد کی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو صبر کرنا ہے، اعتراض نہیں کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے ایک موقع دے دیجیے۔ تو پھر وہ لوگ آگے بڑھے، تو بچوں کے ساتھ ایک بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے اس بچے کو پکڑا اور اس کی گردن موڑ ڈالا، اس کا وہاں پر قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک بچے کا قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آخری موقع دے دیجیے، آخر اب میں صبر نہیں کروں گا تو پھر ہماری جدائی ہو جائے گی۔ تو پھر آپ لوگ آگے بڑھے، وہاں پر ایک بستی میں گئے، انہیں پانی پوچھا، بیٹھنے کی جگہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب جائے۔ تو آپ لوگ جب بستی سے نکل رہے تھے تو وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے جلدی سے اس دیوار کی تعمیر کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا، آپ نے دیوار کی تعمیر کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بستی والے ہیں انہوں نے نہ کھانا دیا، نہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں دی، آپ نے ان کی دیوار تعمیر کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے پھر صبر نہیں کیا، تو اب تو جدائی کنفرم ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر آپ بتائیے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا کیا، کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلی جو کشتی تھی، وہ جو پہلا واقعہ تھا کشتی کا، وہ غریبوں کی تھی، مسکینوں کی تھی، اور وہاں دوسرے کنارے پر ایک بادشاہ کھڑا ہوا تھا، جو اچھی کشتیاں ہوتی ہے وہ انہیں لوٹ لیتا تھا، اور جو عیب والی ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتا تھا۔ تو میں نے اس کشتی پر عیب لگا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر جو بچہ تھا وہ بچہ بڑا ہو کر نافرمان بننے والا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بننے والا تھا، اور اس کی محبت میں اس کی جو ماں باپ جو ایمان والے تھے وہ بھی اس کی محبت میں دین سے پھر جانے والے تھے۔ تو میں نے اس لیے اس بچے کو کا قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، تو اب اس کے نیبل بدل اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا کریں گے، وہ بیٹی کے نسل میں انبیاء علیہ السلام ہوں گے۔ اب جو دیوار کا واقعہ تھا، وہ دیوار 2 مسکین بچوں کی تھی، اس کے نیچے 2 مسکین بچوں کے خزانے رکھے تھے۔ ان کے جو بابا تھے وہ بہت نیکوکار تھے، تو جو نیکوکار بابا تھے ان کی وجہ سے وہ جو یتیم بچے تھے ان کے خزانے کی حفاظت اللہ تعالیٰ وقت کے ولی اور وقت کے رسول سے کرا رہے ہیں۔ اور وہ جو بابا تھے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 7ویں نسل، یعنی بابا کے بابا کے بابا کے بابا 7ویں نسل میں سے تھے۔ تو وہ بابا کی ایمان کے وجہ سے پوری 7 نسلوں کی حفاظت ہو رہی ہے، وہ یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کا ذکر قرآن میں کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا تو یہ شرک ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے اولیاء اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت کے اولیاء اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہے ہیں، تو ہم آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء کے امت کے اولیاء اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ شرک نہیں ہوگا۔ تو ہم تیسرا واقعہ رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی، اور آپ نے 3 سفر کیے۔ آپ نے ایک سفر مشرق کی طرف کرے آپ، اور دوسرا سفر مغرب کی طرف، اور جو تیسرا سفر تھا اس میں آپ کو آپ کے پاس ایک قوم آئی جو بہت پریشان تھی، یاجوج اور ماجوج، یاجوج ماجوج۔ وہ یاجوج ماجوج آ کے کھیتیوں کو برباد کر دیتے تھے، وہ سب کچھ برباد کر دیتے تھے، تو وہ بہت پریشان تھے ان کی وجہ سے۔ تو آپ نے اللہ کی مدد سے آپ نے ایک دیوار بنائی۔ وہ دیوار اتنی مضبوط تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی دیوار کو اتنی مضبوط بنایا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو یاجوج ماجوج ہے وہ قیامت تک اس دیوار کو توڑتے رہیں گے، لیکن وہ دیوار نہیں ٹوٹے گی۔ قیامت کے قریب ان میں سے ایک کہے گا کہ انشاءاللہ ہم کل آ کے اسے پھر کریں گے، تو وہ انشاءاللہ کی برکت سے وہ جو دیوار ہوگی وہ کل ٹوٹ جائے گی، اور یاجوج ماجوج دیوار کے باہر آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے
تو ہمیں بھی اولیاء اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. تو میں اسی سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا یا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما, قبول فرمائے. وسلم کے اسموں کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.